کہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ تمہیں کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی تمہارا ہے تو وہ شیطان ہے، ازلی دشمن ہے. وہ تمہیں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا، تو وسوسے ڈالتا ہے. اور کیا وسوسہ ڈالا؟ 97.5 روپے پر نگاہ نہیں ہے اس بیٹے کی. کہاں نگاہ ہے؟ 2.5 روپے پہ نگاہ ہے. یہ چلا جائے گا. اگر وہ اس انداز میں دیکھتا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا باپ اگر مجھے نہ دیتا 97.5 روپے تو یہ بھی نہیں تھا میرے پاس. تو کرنا کیا چاہیے؟ اس 97.5 روپے پہ اپنے باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے اپنے باپ کی اس دین پر. کیا بات تم نے مجھے 97.5 روپے دیا، میں خوش ہوں. اور بالکل یقین رکھو کہ 2.5 روپے جو تم نے کہا ہے میں اس حکم کے مطابق اس پیسے کو خرچ کر دوں گا، غریبوں کو دے دوں گا. اب اسی کو تھوڑا سا اور بڑا کر دو، کیونکہ باپ جو آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے وہ تو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. اصل دینے والا وہ تھوڑی نہ ہے. اصل دینے والا مالک حقیقی کون ہے؟ رب، اللہ تبارک ہے نا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے تجھے دیا ہے اس میں سے 2.5% میرے نام سے ضرورت مندوں کو دے دے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. تو سب کی نگاہ جو ہے وہ 2.5% ہے. ہاں اتنا چلا گیا، اتنا چلا گیا. تو وہ تو دیکھ رہے ہو، لیکن جو 97.5% اس نے تم کو دیا ہے تمہارے لیے کہ جیسے چاہو اسے خرچ کرو، اس پر نگاہ نہیں ہے. ہوتا ہے نا یہ؟ اگر یہ نہ ہو تو ہر کسان اپنی فصل کا عشر ادا کرے. وہ ڈھیر کو نہیں دیکھتا جو اللہ نے اسے دیا ہے، اس ڈھیر کو دیکھتا ہے جو اس کے نام سے نکالنا ہے. اس پر نگاہ چلی ہے. تمہارا اناج چلا گیا، تھا کیا تیرے پاس؟ اور مثال دے دیکھو اس بار نرما کی فصل خراب ہو گئی نا؟ بولو جی آپ کیا بھی خراب ہوئی نہیں ہو گئی؟ کیڑے پڑ گئے اس میں. زمین وہی، محنت وہی، خرچ بھی وہی. پچھلے سال بھی کیا تھا، اس سال بھی کیا. پچھلے سال کا رزلٹ کچھ اور، اس سال کا رزلٹ کچھ اور ہوا نا. تو محنت بھی تم نے ویسے کی، خرچہ بھی تم نے وہی کیا، زمین بھی وہی ہے. اب اللہ نے نہیں دینا تھا تو نہ تمہاری محنت کام آئی نہ تمہارا خرچہ کام آیا، سب بیکار ہو گیا. اپنی عقل لگائی، یہ والی پیسٹیسائیڈ ڈال دیں، یہ والا کیٹناشک ڈال دیں، وہ والا کیٹناشک ڈال دیں، سب کچھ تو کیا. کیا رزلٹ آیا؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اور یہ جو 2.5% نکال دیا ہے، اس کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ تحفظ بھی دیتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے اس مال کا جو بچا ہوا تمہارے پاس ہے. سبحان اللہ. کیٹناشک پر تو اعتماد ہے اب کو، جی اور لا لا کے کیٹناشک ڈالے جا رہے. کتنی بار تجربہ کرو گے؟ کتنی بار؟ تو کیٹناشک پر یقین خرچ کر رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں. اس سے کتنے فائدے کتنے نقصان ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. فائدہ تو کیا ملا؟ ڈالا تو تھا لیکن فصل نہیں بچی. اور دوسرا نقصان کیا ہے؟ ناک کے ذریعے جو زہر تمہاری ناک کے ذریعے پھیپھڑے میں آ رہا ہے، لوگوں کو بیمار کر رہا ہے. اور اس علاقے کے لوگ یہاں سے لے کے پنجاب تک کینسر کے مریض جو سب سے زیادہ آ رہے ہیں وہ سپرے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. لیکن بھاگے اس راستے کو نہیں اپنا رہے ہیں جہاں پر رب نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. 2.5% نکال دیتے تو فصل محفوظ رہے، صحت محفوظ رہے، گھر محفوظ رہے، گھر میں سکون رہے. تو برادران ملت اسلامیہ
یہاں کی دنیا کی کسی بھی چیز سے موہ مت رکھو، کیونکہ تم یہاں مسافر ہو، یہاں پرماننٹ نہیں رہو گے، آج ہو کل چلے جاؤ گے۔ جب جاؤ گے تو نہ کھیت لے کے جاؤ گے، نہ مکان لے کر جاؤ گے، نہ دکان لے کر جاؤ گے۔ کوئی چیز بتاؤ کوئی اپنی قبر میں لے کے گیا ہے؟ اگر کوئی لے گیا ہو تو آپ بھی تیاری کرو لے جانے کی، لیکن آپ دیکھو سچائی یہ بتاؤ، پوری زندگی کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اس کو جو تم چھوڑ کر جاؤ۔ جس کو دیکھو وہ زمین خریدنے کے چکر میں، مکان بنانے کے چکر میں، ہے نا، دکان بنانے کے چکر میں الٹا سیدھا سب کام کر رہا ہے۔ اور آج کے دن میں تو یہ نعرہ بھی لگا دیا نا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، چاہے جیسے آوے، حرام حلال کچھ ہے ہی نہیں، سب ختم۔ بیاج کا پیسہ اٹھا لیا جب بھی، اللہ اس کے رسول کو پسند ہی نہیں ہے، منع فرمایا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ہر آدمی بیاج اٹھا رہا ہے اور سوچتا ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ کیسے کامیاب ہو سکتے ہو جب اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا؟ تو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر کے کوئی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو دماغ میں ڈالتا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہوگا کیسے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا اپنے آپ کو روک لو، اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا فرمائے گا، اس کے بغیر بھی کام ہوگا، لیکن یقین کو مضبوط کرنا۔ اس کی جس کے لیے آپ 40 سال 50 سال کی جو عمر اللہ تعالیٰ نے دی، 60 سال